حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو 40 سال بعد قبر سے کیوں نکالا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، یہودیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے قبر کھول کر تصدیق کرنا چاہی۔ قبر کھولنے پر انہیں کیا نظر آیا جس پر یہ یہودی چیخنے لگے اور وہ اپنے تمام منصوبوں میں ناکام ہو گئے۔ آج ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، ان کی قبر مبارک کی برکات سے یہودی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کی قبر پر یہودیوں کا کیا جھگڑا ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی سنائیں گے۔ لہٰذا ان سب باتوں کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے متعلق بات کرنے سے پہلے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سناتے چلیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ والدہ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین ہی ہوئے۔ حضرت یوسف بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورت سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ دراصل اس سبق آموز واقعے میں حسد و اناد کا انجام، نفس امارہ کی شورشیں، عبرتیں، حکمتیں، مواعظ و نصائح، انسانی عوارض اور حوادث، بشری لغزشیں، صبر و استقامت اور رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں، وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکے میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا، کیونکہ اس وقت مکے میں اہل کتاب میں سے کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ ان کے سوال پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی جس میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا پورا واقعہ مذکور ہے اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں، اس لیے اس کا بیان کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا۔ ناظرین، حضرت یوسف ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے جب بیٹے کا خواب سنا
تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف آیت 5۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھیں۔ جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے، لہٰذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ سورہ یوسف آیات 9-10۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کی تجویز بڑے سوتیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے دن 10 بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب نے کہا، یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب نے پھر ان 10 بیٹوں کو یوسف کی حفاظت کی یاد دہانی کروائی۔ حضرت یعقوب کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف کو گود سے نیچے پھینک کر مار پیٹ شروع کر دی۔ ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودا کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح اس بچے کو ضائع نہ کرو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو۔ اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا قافلہ یہاں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے۔ اور روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، وہ تجھے نہ پہچانیں گے۔ سورہ یوسف آیت 15۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ جس وقت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تو وہ نابالغ بچے تھے، تاہم تفسیر ابن کثیر میں 17 سال جبکہ کچھ مفسرین نے عمر 12 سال بھی تحریر کی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب وہ انہیں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی منڈیر سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے۔ حضرت یوسف نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی، مگر جواب ملا، جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہ تیری مدد کریں گے۔ پھر انہیں ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ جب نصف تک پہنچے تو ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بٹھا دیا۔ آپ 3 روز تک اس کنویں میں رہے۔ بھائی یہودا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا تھا۔
حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ آپ والد کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف کے کرتے پر لگا کر عشاء کے وقت آہو بکا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا، اور آپ ہمارا یقین کیوں کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ سورہ یوسف آیت 15۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے قمیض کو خون میں لت پت تو کر دیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھاتا تو قمیض کیسے سلامت رہ جاتی۔ حضرت یعقوب نے قمیض کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا۔ آپ نے فرمایا، حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو، بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اور اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ ایک شخص مالک بن دبر اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبر نے ڈول کو بھاری دیکھ کر اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نوعمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ صحیح مسلم میں شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالی نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے۔ سوتیلا بھائی روزانہ کھانا لایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا۔ سب یوسف کو تلاش کرتے قافلے والوں کے پاس جا پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، سو ان 10 بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے، کچھ دور ان کے ساتھ ہی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بھاگ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ ابن کثیر حضرت یوسف کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس کا نام اطفیر بن رحیب تھا اور اس کی بیوی کا نام رائیل بنت رمابیل تھا۔ ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا۔ ابن کثیر تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا لکھا ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف کو خوش خوش اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ علیہ السلام کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی حضرت یوسف کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ حضرت یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرے میاں تو میرے آقا ہیں، جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ سورہ یوسف آیت 23۔ جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ یہ عورت
شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیص کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے گویا ہوئی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ سورہ یوسف آیت 25۔ حضرت یوسف نے جب دیکھا کہ اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کر دی۔ بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سورہ یوسف آیت 26۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی مسلمہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے۔ پھر اس نے کہا، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس نے یوسف کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ یوسف، اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا، تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ سورہ یوسف آیات 26 تا 29۔ زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے، اس کے توڑ کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندان کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا، تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے۔ آپ قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ خیالی خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا۔ اسے جیل میں قید حضرت یوسف یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت عنایت فرما دیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف کے پاس آیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ یوسف کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے یوسف، آپ بڑے سچے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 ہی خشک، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں۔ عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانیں۔ یوسف نے کہا، تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی خوشوں ہی میں رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مینہ برسے گا اور لوگ اس میں سے رس نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرمائی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمدردانہ مشورہ بھی دے دیا۔
شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے۔ اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 51۔ دراصل حضرت یوسف نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ حضرت یوسف کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ کی فہم و فراست اور فطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ بادشاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے۔ پہلا، اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ، بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام۔ دوسرا، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری۔ اور تیسرا، اناج کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندازی۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 برس بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے عوام کو تاکید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا۔ کسی کو بھی ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف کی فیاضی اور رحمدلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوق در جوق آتے اور اناج خرید کر لے جاتے۔ حضرت یعقوب کا خاندان فلسطین میں تھا، اور جب آپ کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف کی فیاضی کا علم ہوا تو اپنے بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے لو۔ لہٰذا بنیامین کے علاوہ 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ کرتبی اور مظہری، آپ نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا، آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا اور نہ خاطر مدارت ہوگی۔
اس کے ساتھ ہی آپ نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو اس کی بابت تمہارا ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہترین نگہبان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا قصد کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سابقہ تجربے کی بنیاد پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول اقرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، سوائے اس صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ، یعنی تمہیں کوئی اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ جب انہوں نے عہد کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیات 66-67۔ یہ 11 تندرست و توانا اور جوان بھائی تھے، لہٰذا ان سب کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا احتمال تھا، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے، صحیح بخاری۔ یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، اس نے دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی یوسف ہیں۔ حضرت یوسف نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا، بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ سب کو ما سامان حضرت یوسف کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت حیران اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ سورہ یوسف آیت 77۔ بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف سے درخواست کی، بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں۔ سورہ یوسف آیت 80۔ یہ بڑا بھائی یہودا تھا۔ باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنان پہنچ کر والد کو ساری باتوں سے آگاہ کیا۔
ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے گویا ہوئے، اگر آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں آ گئے اور نہایت عاجزی و انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی، ساتھ ہی اپنے باپ کے بڑھاپے، ضعف اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا، تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف آیت 90۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیص لے کر چلا ہی تھا کہ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا، جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سورہ یوسف آیت 96۔ کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف نے ایک بڑی سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کی 2 پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ ناظرین، اب یہاں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اور وصیت کے متعلق تفصیل بتاتے چلیں۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تب وہ موجودہ مصر میں رہائش پذیر تھے اور انہیں وہیں پر دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین پہ ان کے عقیدت مندوں اور امتیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ انہیں ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی برکات سے مستفید ہوا جا سکے۔ بالآخر ایک شخص کی تجویز پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان میں ایک سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دفن کر دیا گیا تاکہ ان کی برکات دریائے نیل کے پانی کے سبب پورے مصر میں ہر جگہ پہنچ سکیں۔ مصر میں دریائے نیل کے پانی کو آج بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب بنی اسرائیل کے درمیان یہودیوں کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر مصری فرعون کی حکومت سے فرار ہونا چاہا اور سمندر کے کنارے پہنچے تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بنی اسرائیل مصر سے فلسطین واپس جائیں یعنی کنعان جائیں تو ان کے تابوت کو ساتھ لے کر جائیں۔
اس وقت بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ تابوت کہاں دفن ہے، کیونکہ اس دوران کئی زمانے گزر چکے تھے اور لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نشان کو بھول چکے تھے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک بڑھیا ہے جو اس بارے میں جانتی ہے، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرط رکھی کہ اگر اسے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمسائیگی اور قرب نصیب ہوا اور اس کا وعدہ اسے کیا جائے، تبھی وہ تابوت کا صحیح مقام بتائے گی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر غصہ کیا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم پر اس کی شرط کو تسلیم کر لیا، اور اس بڑھیا کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت حاصل کیا گیا جو سنگ مرمر کا ایک بڑا ہی خوبصورت تابوت تھا، اور اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین آئے۔ اس کے بعد سے تاریخ میں اس چیز کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو فلسطین میں کہاں دفن کیا گیا۔ اگر ہم موجودہ معاملے کی طرف آئیں تو فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس پہ قبضے کے لیے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان 50 سال تک لڑائی جاری رہی، اور تقریباً 2 دہائیوں قبل یعنی 20 سال پہلے یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا۔ نابلس پر اس قدر شدید لڑائی کی ایک وجہ یہ تھی کہ نابلس میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مزار حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اس پہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسلمان بزرگ کا مزار ہے جن کا نام بھی یوسف علیہ السلام کے نام پر یوسف ہی تھا۔ جب یہودیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور وہ مزار یہودیوں کے قبضے میں آ گیا، تو انہوں نے اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، اس کی کھدائی کرنا چاہیے۔ کھدائی پہ انہیں جس قدر حیرت انگیز اور خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس نے یہودیوں کی ہمت پست کر دی۔ ایک نہایت خوفناک سانپ کسی نامعلوم جگہ سے نکل آتا تھا جسے یہودی پوری کوشش کے باوجود نہیں مار سکے۔ ہار مانتے ہوئے یہودیوں نے اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ وہ اس پہ 50 سال تک جنگ لڑتے رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہیں پہ دبایا اور کوشش کی کہ کھدائی کی تفصیلات باہر نہ جا سکیں، کیونکہ اس ناکامی پہ پوری دنیا میں یہودیوں کا مذاق بن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے ماہر ارضیات کی خدمات حاصل کی، جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کر بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں ہے، بلکہ صرف 200 سے 250 سال پرانی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دعوے کی توثیق ہوتی ہے کہ یہ قبر واقعی کسی بزرگ کی ہی ہے، چونکہ یہودی اس پہ بے تحاشا سرمایہ اور جانیں قربان کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نام سے مشہور کیا، اور یہاں پر تورات اکیڈمی بنائی جہاں پہ یہودیوں کے بچوں کو تورات سکھائی جاتی تھی۔ بعد میں انہوں نے اس مزار پہ ایک فوجی چوکی بنا دی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے وہ ہر جنگ میں فتح یاب رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ دراصل یہودیوں کے لیے اس کشش کا باعث ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے اس قدر لمبی اور طویل جنگ لڑ کے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا، لیکن پھر بھی یہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فلسطین واپسی پہ فلسطین میں کس جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دوبارہ دفن کیا تھا۔ یہودی اپنے تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی تلاش کر رہے ہیں، تاکہ ہر میدان میں اپنی فتح کو یقینی بنا سکیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔